الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خوش بیانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بنا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، قیصر و کسریٰ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ قریب ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں اور اعمال کا ثواب اور اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آج جمعے کی اس نشست کے موقع پر زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے حوالے سے قرآن و حدیث نے کیا انعامات رکھے ہیں، اور جو زکوٰۃ صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق دنیا اور آخرت میں کیا سزائیں اور وعیدیں مقرر فرمائی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہتے تھے،
مگر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کی حد کر دیتے تھے۔ اس لیے اسی مناسبت سے میں آج چند گزارشات اس کے حوالے سے عرض کروں گا۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 82 جگہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا۔ یہ تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ انفرادی طور پر بھی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی ارکان 5 شمار فرمائے اور بتائے ہیں۔ سب سے پہلا رکن اسلام کا ایمان لانا، شہادتین کا اقرار۔ دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن زکوٰۃ، چوتھا رکن روزہ، اور 5واں رکن حج۔ اسلام کے یہ 5 ارکان بتائے گئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان میں سے صرف ایک کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر انکار نہ کرے مگر ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ فاسق ہو جاتا ہے، جس کو اپنی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو جو بھی زکوٰۃ دینے کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کا اعلان فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مخالفت کی کہ یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کو مسلمان تصور کیا جاتا ہے، آپ ان سے لڑائی کیسے کریں گے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ تعالیٰ کی قسم جو بھی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس سے ضرور جہاد کروں گا۔ نماز جیسے بدن کا حق ہے، اسی طرح زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر وہ اونٹ کی ایک رسی بھی روکیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے تب بھی میں ان سے لڑائی کروں گا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی سمجھ گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں وہی حق ہے، تو ان ارکان میں سے ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے، اور مان کر بھی ادا نہ کرنا یہ فسق ہے، گناہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے حوالے سے بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر بتا دیا کہ اگر تم میرے اس حکم کو پورا کرو گے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے
روزہ رکھنا فرض ہے، حج کرنا صاحب استطاعت ہے تو فرض ہے، اسی طرح اگر زکوٰۃ صاحب نصاب ہے، مستحق ہے، تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی فرض ہے۔ نہیں کرے گا تو اس کی سزا اس کو دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑے گی۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ایسے لوگوں کے حوالے سے بتلا دیا کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ۔ فرمایا کہ میری رحمت اتنی عام ہے کہ ہر چیز کو محیط ہے، بس میں اس کو خاص کر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو مجھ سے ڈرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ایسے لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ ادا کیا کرو، یہ پاک کرنے والی ہے، اس کے ذریعے بقیہ مال بھی پاک ہوگا، تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، تم خود بھی پاک ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک میں اس طرف اشارہ ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کو محفوظ بناؤ، اپنے بیماروں کی صدقہ سے دعا کرو، اور بلاؤں کے زوال کے لیے دعا کرو، اور عاجزی سے مدد چاہو، تو زکوٰۃ کے ذریعے مال پاک بھی ہو جاتا ہے، محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں حتیم کے اندر تشریف فرماتے، ایک شخص نے تذکرہ کیا کہ فلاں آدمیوں کا مال نقصان ہو گیا، فلاں آدمی کا مال ضائع ہو گیا، سمندر کی موج نے ان کے مال کو ضائع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل ہو یا سمندر، کسی جگہ میں بھی جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے، اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے حفاظت کرو۔ ایک نصرانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا تو زکوٰۃ دینی شروع کر دی کہ ہر سال میں زکوٰۃ دیا کروں گا تاکہ میرا مال محفوظ ہو جائے۔ اس کا اونٹ تجارتی قافلہ میں آ رہا تھا، وہ قافلہ لٹ گیا تو اس نے اپنے دوستوں کو جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے چل پڑا۔ العیاذ باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا تھا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا تھا کہ اطلاع آ گئی کہ اس کے وکیل نے خط لکھا کہ میرا اونٹ لنگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا تھا، اس لیے سارا قافلہ لٹ گیا اور میں محفوظ رہ گیا۔ اس پر وہ نصرانی خوش ہوا، اس کی آنکھیں کھل گئیں، تلوار پھینک دی اور آ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ مال پاک بھی ہو جاتا ہے، محفوظ بھی ہو جاتا ہے، اور مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور آخرت کا فائدہ یہ ہے، قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبة۔ ایک درہم کے بدلے 700 کا ثواب ملے گا۔ جب یہ آیت اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ہے اللہ میری امت کو اور زیادہ عطا فرماؤ۔ تو آیت اتری، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ
اضعافا کثیرا، جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے اس کو دگنا در دگنا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا مانگی، اے اللہ میری امت کو اور بھی زیادہ عطا فرما۔ پھر آیت اتری، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، فرمایا مال کے خرچ کرنے پر صبر کرنے والوں کو بغیر حساب ملے گا، بے حد و حساب، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اللہ اتنا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر رتی کے بدلے جنت میں ایک ایسا شہر عطا فرمائیں گے جس میں 70 محل ہوں گے، ہر محل میں 70 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 70 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر 70 فرش ہوں گے، اور ہر فرش کی موٹائی 70 گز ہوگی، اور اس پر موٹی آنکھ والی ایک حور عین اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ یہ اللہ انعام دیں گے زکوٰۃ ادا کرنے والے کو، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے والے کو اللہ یہ آخرت میں انعام دیں گے۔ دنیا میں کیا انعام ہوگا؟ دنیا میں فرمایا کہ اس کا تھوڑا مال ہوگا لیکن اس میں برکت زیادہ ہوگی، اللہ اس میں برکت ڈالیں گے، تھوڑے مال میں بھی اس کی زندگی کا گزارا ہو جائے گا۔ آج میرے محترم دوستو، آج ہمارے مالوں سے جو برکت اٹھ گئی ہے، آج ہمارے روپے پیسے اور معاشی نظام سے جو برکت اٹھ گئی ہے وہ اس بنیاد پر کہ آج ہم نے زکوٰۃ کو ایک دوسرا رخ دے دیا۔ زکوٰۃ آج ہم نے اس کو ٹیکس کا نام دے دیا، اور سب سے جو نقصان دہ بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو زکوٰۃ کچھ لوگ ادا کرتے ہیں لیکن اس میں غلطی یہ کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ تو دے دی جاتی ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا کہ یہ زکوٰۃ جس کو دے رہا ہوں یہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے۔ صدقہ و خیرات ہم کرتے ہیں، حالانکہ صدقہ و خیرات اس میں یتیم، مساکین اور ضرورت مند مستحق لوگوں کا حق ہے۔ آج مستحق غیر مستحق سب اس میں ملے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر دیکھا جائے، عمومی طور پر ہم اگر دیکھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے ہاں اگر کسی گھر کے اندر کوئی ختم ہو، خیرات دی جائے، تو ذرا ہم دیکھیں کہ اس ختم اور خیرات کے اندر ہم کتنے غریب لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ہم چن چن کر معاشرے کے اندر جو مالدار لوگ ہیں، پیسے اور روپے والے لوگ ہیں، مال و دولت والے ہیں، ہم ان کو بلا کر ہم ان کو کھلاتے ہیں، حالانکہ یہ مال کھانا، یہ صدقہ و خیرات یہ کس کا حق ہے؟ غریب کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، جو ضرورت مند ہے ان کا حق ہے کہ ان کو کھلایا جائے۔ اسی لیے آج ہمارے مال و دولت سے برکت اٹھ گئی، آج ہم پیٹتے ہیں۔ اور دوسری بات جو سب سے بڑی قابل افسوس بات ہے کہ ہمارا جو پورا معاشی نظام ہے، یہ معاشی نظام آج سود کے اوپر چل رہا ہے۔ ہمارا بینکوں کا نظام وہ سود کے اوپر، اسی لیے علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آج کے دور کے اندر بینک کی ملازمت کرنا درست نہیں ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ بینکوں کے سائے کے اور نیچے کھڑا ہونا بھی درست جائز نہیں ہے، لیکن آج ہم کوئی اس کا خیال نہیں رکھتے۔ سود کا نظام ہے، سارے کا سارا نظام سود کا، پورا معاشی نظام آج سود کا ہے، جس کی بنیاد پر آج مہنگائی کا ایک سیلاب ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، یہ مہنگائی یہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم وہ نظام نہ لے آئے جو نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ اور سود کا نظام جب تک ختم نہیں ہوتا
سودی لین، سودی کاروبار، اس کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، اور فرمایا جو سود کھاتا ہے، سود لکھتا ہے، اور سود لکھنے والا، سود کھانے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، وہ جہنمی ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور فرمایا جو سود کھاتا ہے گویا کہ نعوذ باللہ اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ آج میرے محترم دوستو، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزار آدمی ہے، اور جب معاشی نظام دیکھا جائے تو وہ سارا فکس کیا ہوا پیسہ ہوتا ہے، اصل قیمت وہاں رہتی ہے، اور وہ جو نفع لگتا رہتا ہے وہ نکال کر ہم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں، نہیں بچائیں گے تو کوئی عمل اللہ کے ہاں ہمارا قبول ہے، نہ نماز قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول۔ اس سے ہم کتنی مسجدیں تعمیر کیوں نہ کر لے، اللہ کے راستے میں کتنا صدقہ و خیرات کیوں نہ کر لے، راستے کیوں نہ بنوا لے، جتنے بھی نیک اعمال کیوں نہ کر لے، کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ حرام کا لقمہ جب حلق سے نیچے اترتا ہے تو 40 دن تک اس شخص کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، ایک نماز نہیں، کوئی بھی عبادت اللہ اس کی قبول نہیں فرماتے جب اس کے حلق سے نیچے حرام کا لقمہ اترتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج ہمارے مال و دولت میں برکت اسی وجہ سے نہیں ہے کہ آج ہم نے اس نظام کو چھوڑ دیا۔ حلال رزق کے حوالے سے جو حضور علیہ السلام نے ارشادات فرمائے ہیں، آج ہم نے اس نظام کو چھوڑ دیا، قرآن کے نظام کو چھوڑ دیا، دین اور اسلام کے نظام کو چھوڑ دیا۔ آج ہم نے اپنی چاہت اور اپنی مرضی کی زندگی اور دین بنا لیا، جس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی دکھ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اللہ کا جرم کر رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم کو پامال کر رہے ہیں۔ تو فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پیپ کھڑی نا ٹینکی لے پانی لے چھوڑ وہ تو پیچھے وال کھولی چھوڑ تو زکوٰۃ کے ذریعے مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ رب العزت مال محفوظ بھی بناتے ہیں، اور مال کی حفاظت اللہ رب العزت خود کرتے ہیں جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال سے۔ اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، دنیا اور آخرت میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ بڑی سخت وعیدیں احادیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ایک تو مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسرا اجتماعی نقصان یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم قحط سالی کے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے، پوری قوم۔ آج یہ پورے مہنگائی کا جو سیلاب ہے یہ اسی بنیاد پر ہے، اور عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ پورا سال ہم نے بینک کے اندر، اکاؤنٹ کے اندر پیسے رکھے ہوتے ہیں، اور جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور سال پورا ہونا ہوتا ہے، اور جب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے بینک کے اندر رکھے ہوئے تو یہ پیسے زکوٰۃ کی مد میں کاٹے جائیں گے، وہ اس سے پہلے نکال لیتا ہے تاکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے۔ میرے محترم دوستو، کتنی یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے کہ یہ مال دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے، اور کتنے لوگ جن کے پاس مال و دولت تھا لیکن مال و دولت نے ان کو بچایا نہیں، کسی عذاب سے بچا نہیں سکے، اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر جو ارشادات فرمائے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے پوری قوم قحط سالی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ اگر جانور نہ ہوں، یہ جانور نہ ہو، باقی اور مخلوق نہ ہو،
تو اللہ کی طرف سے ایک بوند بھی بارش نہ برسے، ایک بوند بھی بارش۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منع قوم الزکاة الا ابتلاهم اللہ بالسنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو بھی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ شانو اس کو قحط میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اور باقی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ کی مدد اور نصرت اٹھ جاتی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت اٹھ جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو بڑی بڑی آفات کے اندر پھنس جاؤ گے، بڑی بڑی آفات کے اندر۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس قوم کے اندر کھلم کھلا علی العلان فحش، بدکاری، بے حیائی، عریانی علی العلان ہونے لگے، عام ہو جائے، ان میں ایسی ایسی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ جو پہلے کبھی بھی سننے میں نہ آئی۔ آج ذرا ہم اس بات پر تھوڑا سا غور کر لیں، کیا آج بے حیائی، عریانی، فحاشی عروج پر ہے یا نہیں ہے؟ یہ بے حیائی، عریانی، فحاشی آج ہماری جیبوں کے اندر موجود ہے، اور انٹرنیٹ جو ایک جدید سسٹم ہے، کوئی بھی اسلامی ویب سائٹ آپ کھولیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں سب سے پہلے ڈالی گئی ہوں گی۔ بے حیائی، فحش تصاویر، فحش ویڈیو، بے حیائی اور عریانی والی ویڈیو وہاں ڈال کر مسلمان کے ایمان کو سلب کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارا نوجوان آج اس سیلاب کے اندر بہتا ہوا جا رہا ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، عورتیں لباس پہننے کے باوجود۔ آج ذرا دیکھیں بازاروں کے اندر جا کے، اس باپ کو بھی غیرت نہیں آتی، اس بیٹے کو بھی غیرت نہیں آتی جس کی ماں بے پردہ ہو کے گھر سے نکلتی ہے، اس باپ کو بھی غیرت نہیں آتی، اور وہ ماں، بہن، بیٹی وہ بے پردہ ہو کے گھر سے نکلتی ہے، اور فرمایا جو عورت بے پردہ ہو کے گھر سے نکلے گی جب تک گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اللہ کی، رسول کی، فرشتوں کی لعنتیں اس کے اوپر برستی رہتی ہیں، برستی رہتی ہے۔ آج میرے محترم دوستو، ہم نے پردے کے نظام کو چھوڑ دیا اور اس نظام کو اپنایا کہ جس نظام کو توڑنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ تو آج شرع عام آج ہمارے ان چیزوں کی آج مخالفت کی جاتی نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کی توہین کی جاتی ہے، مقدس ہستیوں کی توہین کی جاتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام کی توہین کی جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اس نظام کو چھوڑ دیا کہ جس نظام کو ایک مسلمان نے اپنانا تھا، ایک ایمان والے نے اپنانا تھا۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جس قوم کے اندر کھلم کھلا علی العلان فحاشی، عریانی، بے حیائی، فحش اور بدکاری عام ہو جائے تو فرمایا کہ اس میں ایسی ایسی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ ان کا نام بھی پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ آج یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس،
کبھی نام سنا تھا اس کا؟ کبھی نام نہیں سنا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے، اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ذرا ہم یہ سوچیں کہ یہ بیماری آئی کس وجہ سے، یہ بیماری کیوں آئی؟ پوری دنیا اس کی لپیٹ کے اندر ہے، پورا نظام آج دھرم برم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا۔ وہ سارے گناہ جو اس سے پہلے جتنی قومیں ہلاک ہوئی، تباہ ہوئی، برباد ہوئی، جن جن گناہوں کی بدولت، جن جن حکموں کو توڑنے کی بدولت جو قومیں ہلاک ہوئی، آج وہ کون سا گناہ اس امت کے اندر موجود نہیں ہے کہ جن گناہوں کی بنیاد پر دوسری قوموں کے اوپر عذاب آیا؟ پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے آئیں گی؟ آج ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات تو یہ تھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اعمال اور عمل یہ تھا، ان کی زندگی سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی ایسی آفات آتی، جب بھی کوئی ایسے حالات آتے تو حضور علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرماتے ہوتے، صحابہ کرام مسجد کے اندر تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور دعا کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آج میرے محترم دوستو، ایک جدید سسٹم ہے کہ کبھی یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، کبھی پھر آ جاتی ہے، کبھی کسی کو ریلیف دینے کے لیے بیماری بالکل ختم ہو جاتی ہے، جو ہی رمضان آتا ہے بیماری پھر۔ ایک سازش بھی ہو سکتی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ میرے اور آپ کو سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، آخر یہ حالات کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ان حالات کا سد باب کیا ہے؟ ان حالات سے میں نے اور آپ نے بحیثیت مسلمان ہونے کے کیسے ان حالات سے نمٹنا ہے، ان حالات کا کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، آج دیکھیں پورے ملک کے اندر آج زنا کے اڈے ان لوگوں کی ذمہ، ان لوگوں کی سرپرستی میں چلتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے حکمران ہیں، وزراء ہیں، حکمران ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہے، ان کی سرپرستی میں یہ زنا کے اڈے چلتے ہیں۔ گانا اور ڈھول ڈانس، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو آج ہم گناہ نہیں سمجھتے، اگر سمجھتے بھی ہیں تو ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج دیکھیں ایک تقوی اختیار کرنے والے، ایک مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کا ڈر اور خوف دل کے اندر رکھتا ہے، اس کی ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر کتنی عزت ہے، ہم اس کو کتنی عزت دیتے ہیں۔ اور اگر یہاں کوئی اداکار آ جائے، فنکار آ جائے، گانا گانے والا آ جائے تو ہم اس کو کس طرح عزت و احترام کے ساتھ ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اس کو رخصت بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ نہیں، خالی نہیں، اپنی جیبوں کو خالی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے اور دین کی جب بات آتی ہے تو وہاں ہمارا ہاتھ جیب کے اندر ہی رہ جاتا ہے، باہر نہیں آتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے میرے محترم دوستو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ قریب آ رہا ہے، اللہ نے ہمیں پھر موقع دیا ہے، اللہ سب کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کی برکات اور اس کی فضیلتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن ہمیں اپنی زندگی کی روش کو تبدیل کرنا ہے، نہیں کریں گے تو میرے محترم دوستو پھر وہی حال ہوگا کہ جو ہم سے پہلے قوموں کا حال ہوا ہے۔ ہم سے پہلے جو قومیں جن
بنیاد جس بنیاد پر ہلاک ہوئی، جو عذابات ان کے اوپر لائے گئے آئے، آج بھی وہ عذاب آ سکتا ہے۔ اور فرمایا جب قوم کے اندر ایسے حالات ہوں گے، گانا بجانے کے آلات، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، گانے والوں کی عزت اور احترام کیا جائے گا، اور والدین کی نافرمانی کی جائے گی، اور شخص اپنا جو خامند ہے وہ اپنی بیوی کا فرمانبردار ہوگا، والدین کا نافرمان ہوگا، شرعام اللہ کے حکموں کو توڑا جائے گا، تو پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، آسمان سے پتھر برسنے کا، پھر وہ قوم انتظار کرے گی۔ آج میرے محترم دوستو، جب بارش برستی ہے تو کتنی خوفناک انداز سے برستی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑی دیر خوف محسوس ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس قوم کے اندر فحش بدکاری کھلم کھلا اعلان ہونے لگے تو ان میں ایسی ایسی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ جن کا نام بھی پہلے کبھی سننے میں نہیں آیا ہوگا۔ اور دوسری چیز فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے ان پر قحط اور مشقت اور بادشاہ کا ظلم مسلط کر دیا جائے گا۔ آج ناپ تول میں کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا بتا کے دیتے ہیں تو کتنا نکلتا ہے؟ 18 کلو 19 کلو، کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور بہت ساری ایسی پیکنگ جو پوری بتائی جاتی ہے لیکن جب اس کو تولتے ہیں تو وہ کم ہوتی ہے۔ فرمایا جب کسی قوم کے اندر ناپ تول وہ کمی کرنے لگے گی تو ان پر قحط، مشقت اور بادشاہ کا ظلم مسلط کیا جائے گا۔ آج بادشاہ کا ظلم مسلط ہے یا نہیں؟ بادشاہوں کا اور جاگیرداروں کا، بڑے بڑے سرمایہ داروں کا آج ظلم مسلط ہے یا نہیں ہے؟ اور تیسری چیز فرمایا جو قوم زکوٰۃ روک لے گی ان پر بارش روک دی جائے گی، اور اگر برسے گی بھی تو بے موسمی بارشیں برسیں گی، بے موسمی، اور ایسی برسیں گی کہ اس سے نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اور چوتھی چیز فرمایا جو لوگ معاہدہ کی خلاف ورزی کریں گے، وعدے کا عہد و پیمان نہیں کریں گے، وعدے کو پورا نہیں کریں گے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کریں گے، تو فرمایا کہ ان پر دوسری قوم کا تسلط ہوگا، وہ ان کے متاع و مال کو لوٹ لیں گے۔ آج ذرا دیکھیں ہمارے ذخائر کے اوپر کون قابض ہے؟ عرب کے اندر تیل کے ذخائر، بہت سارے ایسے ذخائر ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے ذخائر ہیں، لیکن ان پر تسلط کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے، غیر مسلموں کا ہے، کسی جگہ بھی مسلمانوں کا تسلط نہیں ہے۔ یہ اس جرم کی پاداش میں، اس لیے کہ ہم سب نے سب سے پہلے وعدہ کس سے کیا تھا؟ ہماری روح نے اپنے رب سے۔ کس سے؟ اپنے رب سے وعدہ کیا تھا عالم ارواح کے اندر کہ اللہ ہم دنیا کے اندر جا کر ہم تیرے حکموں کو پورا کریں گے، تیرے نبی کی، تیرے انبیاء کی تعلیمات کو اپنائیں گے، دین کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ آج ہم نے اس عہد و پیمان کو بھلا دیا، چھوڑ دیا، اپنی چاہت اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پانچویں چیز فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف حکم جاری کریں ان میں خانہ جنگی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی۔ آج یہ چیز ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر موجود ہے۔ عدالتوں کے فیصلے دیکھ لیں، اور ہمارا کوئی ایسا جرگہ ہو، پنچاہت ہو، تو وہاں بیٹھ کر کیسے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر موجود ہے، اس کے ریکارڈ موجود ہے۔ اس لیے کہ جب منصف بیٹھتے ہیں، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، لیکن جب منصف بیٹھتے ہیں تو پھر وہ رشتہ داری دیکھتے ہیں، تعلق دیکھتے ہیں، واسطہ دیکھتے ہیں کہ شخص کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے۔ اگر میں یہ صحیح فیصلہ کر لیا تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ مفاداتی ایک چیز موجود ہے آج ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر، ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر۔ اس لیے میرے محترم دوستو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے
ان 5 چیزوں سے اگر ہمارے ماحول اور معاشرے اور ہماری زندگی کے اندر یہ گناہ موجود ہے کہ اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اگر نہیں مانگیں گے تو پھر مہنگائی، بے چینی، بے اطمینانی کا رونا جو ہر وقت روتے ہیں، تو یہ پھر اس وقت تک نہیں ختم ہوگا جب تک ہم گناہوں کو، اللہ کی نافرمانیوں کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ تو فرمایا یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے دنیاوی نقصانات تھے اور اخروی نقصانات بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 قسم کی سزائیں منقول ہے، 3 قسم کی سزائیں۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں اس حوالے سے اگلی بات اب مکمل کروں گا زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے اس زکوٰۃ کو، عشر کو اور ان چیزوں کو جو مال کا حق ہے، مال میں سے جو اللہ کا حق ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا، فصل ہوتی ہے عشر دینا چھوڑ دیا۔ اور عشر کا مسئلہ یہ ہے، ایک من بھی اگر کسی کھیتی سے گندم ہوتی ہے یا مکئی ہوتی ہے تو اس سے بھی عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ آج یہ جو ہمارے ایک سود کی قسم جو ہمارے فصلوں کے اوپر قابض ہے، کیا ہے؟ بے شک ہم دیتے بھی ہیں، لیکن اس میں غلطی کیا کی جاتی ہے؟ غلطی یہ کی جاتی ہے کہ جو مستحق ہے ہم اس مستحق تک یہ نہیں پہنچاتے، دیکھتے نہیں یہ مستحق ہے یا غیر مستحق ہے، جیسے آیا ایسے ہی دے دیا، اور کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، کسی عالم سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا کہ یہ کیسے ہم نے اس کو ادا کرنا۔ وہ تو ہم نے دینا ہے، اگر صحیح مستحق کے پاس پہنچے گا تو ثواب بھی ہوگا اور اس مال میں اللہ برکت بھی ڈالیں گے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو مال تو چلا جائے گا، لیکن نقصان کیا ہوگا کہ اس کی برکات پھر حاصل نہیں ہوگی، اس کی برکات پھر حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور علماء سے مسائل پوچھ کر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ قریب آ رہا ہے، اس میں جس طرح اللہ رب العزت ہر عبادت کا اجر اور ثواب بڑھا دیتے ہیں، دگنا کر دیتے ہیں، فرضوں کا ثواب اللہ 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا بڑھا کر اللہ دیتے ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو اس لیے اس میں خوب اپنے آپ کو اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور اپنے ماحول اور معاشرے، محلے، بستی کے اندر دیکھا جائے کہ کون مستحق ہے، کون غریب ہے، اس کو ہم اس تک اس کا حق پہنچائیں، تاکہ اس سے ہمارے مال میں بھی برکت ہو، ہماری روزی میں برکت ہو، اور اللہ کی مدد اور نصرت جو آتی ہے وہ بھی ہمیں ملے۔ اور اگر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ آج دیکھیں سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے زکوٰۃ دینے کا، علماء بیٹھے ہیں، سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے، آج 1 تولہ سونے کی قیمت کیا ہے؟ 1.25 لاکھ روپیہ، 1,20,000 کے قریب ہے میرے خیال میں، 1,20,000۔ اور جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا ہے؟ وہ ملا کر میرے خیال میں 70 یا 80 ہزار یا اس سے کم پڑتی ہوگی۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہ غلطی کی جاتی ہے کہ آج ہماری عورتوں کے پاس زکوٰۃ سونا موجود ہے، 1 تولہ بھی ہے، 2 تولے بھی ہے، 3 تولے، بعض کے پاس تو 7-7 8-8 تولے موجود ہے گھروں کے اندر، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، غلطی یہ کی جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نہیں میرے محترم، دوسری طرف یہ دیکھیں کہ 1 تولہ سونا موجود ہے اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر 70,000 بنتی ہے تو 1 تولے سونے کی قیمت وہ 1 لاکھ سے بھی اوپر بنتی ہے۔ تو اگر 1 تولہ کسی کے پاس سونا موجود ہے، نقدی اگر 500 روپیہ، 1,000 روپیہ بھی موجود ہے اس کے پاس، تو اس عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور 1 لاکھ سے 2500
ज़कात आती है, 1 लाख में से 2500। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अर्ज करने का मकसद है कि औरतों को भी समझाया जाए, उनको बताया जाए भाई ये कल क़यामत के दिन ये सोना फिर तो बनाकर एक अज़दा बन जाएगा और फिर वो अज़दा उन लोगों के गलों के अंदर, गर्दन के अंदर डाला जाएगा और उससे घसीट कर उनको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और फिर वो सोना, वो चांदी, वो माल और दौलत कहेगा कि ये वही माल है कि जिसकी खातिर तुमने अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं किया था, आज इसका मज़ा चख लो, आज इसका मज़ा चख लो। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें इन चीज़ों पर सोचने की बात है, फिक्र करने की बात है और अपनी ज़िंदगी की रवश को तब्दील करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल अमल की तौफीक अता फरमाए।